یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی تب سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اور جب یہ کتاب محفوظ رہے گی، اس میں اشارہ ہے عربی زبان بھی محفوظ رہے گی، چنانچہ آج تک وہ زبان ہے، بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے، زندہ زبان ہے، وہ مردہ زبان عبرانی اور سریانی آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے۔ آپ کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے صدر جلسہ دامت برکاتہم العالیہ کی ملفوظات سے محظوظ ہونے کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ قیمتی گھڑی آ گئی جس کے لیے آپ نے بہت لمبا سفر کیا، سفر کے صعوبتوں کو برداشت کیا۔ قبل اس کے کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ سے ہم مستفید ہوں، حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جب سے ہمارا جلسہ شروع ہوا ہے یہ ہم سے کوتاہی ہوئی کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا نام لیا، لیکن ہمارے اس جلسے کے ایک مہمان خصوصی اور بھی ہیں جن کا نام ابھی تک ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا فصیح اللہ خان صاحب بنگلور سے بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ان کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ جو ہیں جامعہ مسیح العلوم جو بنگلور میں حضرت کا ادارہ ہے اس کے ناظم بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قبل اس کے کہ حضرت کی بات شروع ہو آپ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرما کر مجمع کو کہ قلوب کو گرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا پوچھے نہ کوئی مجھ سے عالم میرے جذبوں کا، ممکن ہے کہاں کہنا الفاظ میں معنوں کا، پوچھے نہ کوئی مجھ سے عالم میرے جذبوں کا، ممکن ہے کہاں کہنا الفاظ میں معنوں کا۔ ہر وقت تصور میں رہنے لگے آقاب، ہر وقت تصور میں رہنے لگے آقاب، شاید کہ ملا ہے یہ، شاید کہ ملا ہے یہ ثمرہ میرے نالوں کا، شاید کہ ملا ہے یہ
سمرا میرے نالوں کا، بیمار محبت ہوں لے جاؤ مجھے طیبہ، بیمار محبت ہوں لے جاؤ مجھے طیبہ، اس کے سوا کون سا ہے، اس کے سوا کون سا ہے نسخہ میرے دردوں کا، اس کے سوا کون سا ہے نسخہ میرے دردوں کا، انوار محمد کی ہر سمت ضیا پاشی، انوار محمد کی ہر سمت ضیا پاشی، کرتی ہے صفایا کرتی ہے صفایا ان دنیا کے اندھیروں کا، کرتی ہے صفایا ان دنیا کے اندھیروں کا، قرآن و شریعت کا جو علم نبی لائے، قرآن و شریعت کا جو علم نبی لائے، وہ علم خلاصہ ہے، وہ علم خلاصہ ہے ساری ہی کتابوں کا، وہ علم خلاصہ ہے ساری ہی کتابوں کا، قانون و طریقے سب منسوخ ہوئے یکدم، قانون و طریقے سب منسوخ ہوئے یکدم، جب لائے میرے آقا، جب لائے میرے آقا سردار نظاموں کا، جب لائے میرے آقا سردار نظاموں کا، بخشش کا شعیب اس میں کیا خوب وسیلہ ہے، بخشش کا شعیب اس میں کیا خوب وسیلہ ہے، ایک شعر بھی ہو جائے، ایک شعر بھی ہو جائے منظور جو نعتوں کا، ایک شعر بھی ہو جائے منظور جو نعتوں کا، پوچھے نہ کوئی مجھ سے عالم میرے جذبوں کا،
السلام علیکم. ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے مہمان مکرم نے نعت ہمارے سامنے پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو سوز ان کے آواز میں تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. میں آپ حضرات کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ بھی جو نعت پڑھی گئی ہے یہ بھی حضرت ہی کی لکھی ہوئی ہے. اہل ذوق حضرات جانتے ہیں کہ اس میں کتنا درد بھرا ہے، کتنی گہرائی ہے، اور اس پر بھی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں حضرت والا کو ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو بزرگ دوستوں، بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا کرسی پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں محظوظ فرمائیں. اب حضرات کے سامنے حضرت کا تعارف پیش کرنا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے پیش نہیں کر سکے. اب حضرت ہی کا بیان ہی، ان کا تعارف بھی ہے، ان کی تعریف بھی ہے، ان کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جم جڑ کر بیٹھیں، جب تک بات ہوگی جو ہے بہت اہتمام سے اہمیت کے ساتھ میں سننے کی فکر فرمائیں، بالکل اٹھنے کا فضا نہ بنائیں. شیطان ہمارے دل میں بات ڈالے بھی کہ کھانا ہے، پینا ہے، فلاں ہے، تو اسے سمجھا دے دنیا کے لیے کتنا وقت ضائع کیا ہے. اب ایسے عظیم ہستیوں کے لیے ہمارے استاد محترم مفتی عباس صاحب شیخ الحدیث جامعہ ڈھابیل، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا سبق میں کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جو ہمارے بزرگوں میں بڑی ہستی گزرے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ ایک مجلس میں بھی شرکت کیا ہوگا اس زمانے میں، تو اس وقت کا وہ بہت بڑا ولی ہوگا. ایسی عظیم ہستی کے ساتھ ایک لمبا ایک زمانہ، ایک طویل عرصہ حضرت نے گزارا ہے. حضرت آپ حضرات کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب توجہ سے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات، قرآن کریم کی تلاوت اور حمد و نعت، یہ سب کچھ سماعت کر رہے تھے. اسی کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ دارالعلوم 8 سال سے تقریباً چل رہا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے. اور پھر ترقی کرتے ہوئے آج ایک عظیم الشان اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ایک عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے، جو بہت ہی خوش آئند ہے، اور تمام علاقے والوں کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے مبارکبادی کا پیغام بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پروان چڑھائے، روز روز ترقی کی منزلیں طے فرمائے، اور اس کے تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے پورا فرمائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ نہ دیں. اللہ تو غیب سے انتظام کرتے ہیں، اور غیب کی مختلف شکلیں ہیں.
ان میں ایک آپ بھی ہیں. آپ بھی توجہ دیں اور اس غیب میں آپ بھی داخل ہو اور اس ادارے کی ہر طرح نصرت اور مدد اور تائید کرتے جائیں. دینی ادارے بہت اہم ہوتے ہیں، بہت ہی ضرورت کی چیز ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ کی کیا ضرورت ہے. مدارس اسلامیہ کی ضرورت یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہمیں کھانے اور پینے اور دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کے لیے اللہ کے کلام کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، جو علم قرآن اور حدیث سے نکالا ہوا ہے. یہ علم جب ہماری روح کو میسر آئے گا تو ہماری روح زندہ رہے گی اور اس کو ترقی ہوگی، مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی اور رونق دار رہے گی. اور اگر اس کو علم نہ ملا قرآن کا اور حدیث کا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روح سکڑتی جائے گی، بھوکی مرے گی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تو زندہ رہ جائیں گے، ہماری روح مردہ ہو جائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کے واسطے کھانے کا، پینے کا اور مختلف قسم کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں اور پورے طور پر اہتمام کریں کہ ہماری روح کو بھی غذا ملتی رہے. اللہ نے ایک کائنات پیدا کی اور اس کے اندر انسان کو بنایا، اور انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں انسان تیار ہوتا ہے. اور پھر اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے، اس لیے جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے مٹی سے متعلق کر دی. کھیتیاں اگاتے ہیں، پھل پھلاریاں پیدا ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی اناج غلے کی چیزیں اللہ اگاتے ہیں. یہ سب کہاں سے؟ مٹی سے اگتے ہیں. انسان رہتا کہاں ہے؟ اسی مٹی کے اوپر بسیرا کرتا ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مٹی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کا گھر بنتا ہے تو مٹی کے اوپر بنتا ہے اور مٹی ہی سے بنتا ہے، مٹی پر بنتا ہے اور مٹی ہی سے بنتا ہے. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، یہ سب کچھ زمین سے آتی ہیں. پانی اگرچہ اوپر سے آتا ہے لیکن پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ اس کو نکالتے ہیں. تو اللہ نے جسم کا پورا نظام مٹی سے وابستہ کر دیا، اس لیے کہ ہمارا جسم مٹی سے بنایا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے اندر روح ہے یہ اللہ نے آسمانوں سے لا کر ڈالی. یہ یہاں کی چیز نہیں ہے، یہ عالم ارواح سے اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، اوپر سے آئی ہے. اس لیے ہماری روح کی غذا، ہماری روح کی ضروریات، ہماری روح کا تمام سامان، وہ سب کچھ اوپر سے بھیجا گیا ہے. اور وہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے نازل فرمایا گیا اور یہ سلسلہ اسی وقت سے اللہ نے جاری کر دیا جب سے کہ اللہ نے انسان کو اس سرزمین کے اوپر وجود بخشا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے لیے کھانے کی، پینے کی مختلف چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کی، اور جہاں پر یہ پیدا کی تو اسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ نازل ہوا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، بلکہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، ان کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ نے ان سے فرما دیا تھا کہ آپ دنیا میں جائیں، آپ دنیا میں رہیں،
اور میری ہدایت کا پیغام آپ کے پاس میں آئے گا. یہ اللہ نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا. چنانچہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایک طرف ان کی جسمانی غذائیں اور ان کے جسم کے لیے جو ضروریات کا سامان ہے وہ اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ان کی روح کی غذا کا بھی سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ ہے اللہ کی وحی. اور اللہ کی وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. نماز کا حکم اس کے اندر دیا گیا، روزے کا حکم اس کے اندر دیا گیا، اللہ کے ذکر کا حکم اس کے اندر دیا گیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہیں روح کی غذائیں. اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روح اس کی اپنی غذا اس سے لیتی ہے. اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے تو روح کو غذا ملتی ہے. تلاوت کرتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے. نیکیاں کرتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے. اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے تو اس سے روح کو غذا ملتی ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے دنیا کا کھانا تو کھایا، یہاں کی پینے کی چیزیں تو پیتا رہا، اور دیگر ضروریات جسمانیہ کو پورا کرتا رہا، لیکن جو روح کی غذا ہے، روح کے لیے جو سامان ہے، روح کی تربیت کا جو نظام ہے، اس سے وابستہ نہ ہوا اور اس کو استعمال نہ کیا، تو اس کا جسم تو بن جائے گا لیکن روح نہیں بنے گی. روح کے اندر کمزوری رہے گی، روح کے اندر پشمردگی رہے گی، روح کے اندر کمزوری رہے گی، روح کے اندر بے کلی رہے گی، روح کے اندر بے چینی رہے گی، اس لیے کہ اس کی غذائیں اس کو نہیں مل رہی. اس کا اللہ نے دنیا کے اندر نظام جاری فرمایا. حضرت آدم ہی سے سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام ہر دور کے اندر بھیجے جاتے رہے، اور ایک ایک دور میں کئی انبیاء بھی رہے. یہ کیوں بھیجے گئے؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا؟ ضرورت یہی تھی کہ جیسے تمہارے لیے اس کائنات میں اور اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر تمہارے جسم کی ضروریات کو اللہ نے پیدا کر رکھا، اور تمہارا جسم کھا کر پی کر توانائی پا رہا ہے اور زندہ ہے اور برقرار ہے، اسی طور پر تمہاری روح کو بھی غذا ملنی ہے، اور وہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے دنیا کے اندر نازل فرمایا. یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن بھائیوں، جتنے پیغمبر آئے وہ پیغمبر ایک خاص مدت کے لیے بھیجے گئے، خاص علاقے کے لیے بھیجے گئے، خاص قوموں کے لیے بھیجے گئے. وہ تمام قوموں کے لیے نہیں بھیجے گئے، تمام زمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، غیر محدود زمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ ایک محدود زمانے کے لیے اور محدود قوموں کے لیے بھیجے گئے. چنانچہ وہ پیغمبر آتے رہے، اپنی اپنی قوموں کے اندر یہ پیغام دیتے رہے، اور جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر ان کا زمانہ گیا تو پھر اس کے بعد دوسرے پیغمبر آئے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اخیر میں ہمارے پیغمبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ آئے تو قیامت تک کے لیے آئے، اور آپ آئے تو تمام قوموں کے لیے نبی اور پیغمبر بن کر آئے. ایسا نہیں جیسے کہ پچھلے دور میں تھا کہ ایک زمانے تک کے لیے پیغمبر آئے اور ان کا زمانہ ختم ہوا تو ان کی کتاب ختم ہو گئی، اور اسی لیے ان لوگوں نے تحریفات بھی کر دی. انجیل نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی، اور اس درمیان میں زبور بھی نازل ہوئی تھی. یہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا دیگر پیغمبروں کے صحیفے ہو، چونکہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ قیامت تک باقی رکھے جائے اور محفوظ رکھے جائے، بلکہ ایک زمانے تک کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. ان کا زمانہ ختم ہوا تو پھر اس کی ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے لوگوں نے اس کے اندر تحریفات بھی کر ڈالی. وہ اصلی شکل میں آج موجود نہیں ہے، نہ تورات اصلی شکل میں موجود، نہ انجیل اصلی شکل میں موجود،
نہ زبور اصلی شکل میں موجود، نہ کسی اور پیغمبر کا کوئی صحیفہ اصلی شکل میں موجود، سب کے اندر تحریف ہو گئی، سب کے اندر عدل بدل ہو گیا، نام کو دنیا میں کتابیں رہ گئی لیکن اس کا اصل پیغام ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کو منظور ہی نہ تھا کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے، حتیٰ کہ وہ کتابیں جس زبان کے اندر نازل ہوئی وہ زبان بھی آج موجود نہیں ہے۔ تورات کون سی زبان میں نازل ہوئی؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی سریانی زبان تھی، اس زبان کے اندر وہ نازل ہوئی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عبرانی کوئی زبان ہوا کرتی تھی، اس زبان کے اندر تورات نازل ہوئی۔ اسی طرح انجیل کے بارے میں کہا گیا کہ سریانی عبرانی کسی زبان کے اندر نازل ہوئی، اور پیغمبروں کے صحیفے بھی نازل ہوئے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ چھان مارے، کہیں پر نام و نشان نہیں ہے اس زبان کا جس زبان کے اندر تورات نازل ہوئی اور جس زبان کے اندر کہ انجیل نازل ہوئی۔ آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ وہ کون سی زبان ہے، مردہ زبان ہے، زبان تک ختم ہو گئی۔ جب زبانی ختم ہو گئی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب کیسے باقی رہے گی جو سریانی میں یا عبرانی میں کسی اور زبان میں نازل ہوئی تھی۔ جب دنیا سے وہ زبان ختم ہو گئی تو وہ کتاب بھی ختم ہو گئی، بس اس کے کچھ ترجمے رہ گئے اور ان کے اندر بھی عدل بدل ہو گیا، تحریفات ہو گئی، اختلافات آ گئے، مختلف قسم کی چیزیں آ گئی، لیکن آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، اور آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی قرآن کریم وہ خاتم الکتب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، آپ تا قیامت نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے نازل فرمائی گئی، اور تمام علاقوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام علاقوں کے لیے۔ اس کے اندر کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ تمام زمانوں کے لیے وہ کتاب نازل ہوئی، اور آپ کو اللہ نے تمام زمانوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اسی طرح تمام علاقوں کے لیے بھی آپ آئے اور تمام کی تمام قوموں کے لیے آئے، اور آپ کی کتاب کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ آپ کو کتاب دی گئی کہ قیامت تک اسی کتاب کو پڑھنا ہے، اسی کتاب پر عمل کرنا ہے، اسی کے اندر ساری انسانیت کی بھلائی ہے، اسی کے اندر تمام دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی بھلائی اور ان کے لیے ہدایات اور ان کے لیے اس میں غذائے روحانی اور ان کے لیے شفائے روحانی رکھی ہوئی ہے۔ اب کوئی اور کتاب یا کسی اور پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی فرما لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تورات کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا، انجیل کے لیے نہیں فرمایا تھا، زبور کے لیے نہیں فرمایا تھا، اور کسی پیغمبر کے صحیفے کے لیے نہیں فرمایا تھا، یہ اللہ نے فرمایا تو قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہذا یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی تب سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور جب یہ کتاب محفوظ رہے گی اس میں اشارہ ہے عربی زبان بھی محفوظ رہے گی، چنانچہ آج تک وہ زبان ہے، بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے، زندہ زبان ہے، وہ مردہ زبان عبرانی اور سریانی آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے
عربی زبان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی زبان جو اللہ کی زبان ہے، عربی زبان جو جنت کی زبان ہے، یہ زبان بھی قیامت تک رہے گی، اور قیامت تک ہی نہیں، جنت کے بھی اندر یہی چلے گی، اور قبر کے اندر بھی یہی زبان سے گفتگو ہوگی، اور اسی طرح قیامت میں یہی زبان استعمال کی جائے گی، اللہ کے فرشتوں کی یہی زبان ہے، اور پھر جنت کے اندر بول چال اسی زبان سے ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کر دیا گیا، اسی طرح اس زبان کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ کسی دور میں امریکہ میں رہتے تھے، تو وہاں پر کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں امریکہ میں ایک اجلاس چل رہا ہے، اور اس کے اندر تمام مذاہب کے نمائندے جمع ہوتے ہیں، یہودیوں کے عالم، عیسائیوں کے عالم، ہندوؤں کے عالم، اور زبان اور مذاہب کے عالم اس کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہر مذہب کا نمائندہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اپنے مذہب کی افہام و تفہیم کرتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اسلام کے نمائندے بن کر آپ اس مجلس کے اندر شریک ہو جائے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ شریک ہو گئے۔ وہاں پر مختلف مذاہب کے نمائندے اور علماء موجود تھے، اور مختلف باتوں پر مذاہب سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ آئندہ اجلاس کب ہوگا، اس کی تاریخ مقرر کی گئی، اور دوسری بات اس کے اندر یہ طے کرنی تھی کہ آئندہ کس بات پر گفتگو ہوگی، آئندہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ دو باتیں طے ہو رہی تھی، وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ طے کرنی تھی کہ کل جب آئندہ مجلس ہوگی تو اس مجلس کے اندر ٹاپک کیا ہوگا۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی کہ یہاں پر مذاہب کے نمائندے جمع ہیں، آئندہ مجلس میں ایسا کیا جائے کہ ہر آدمی، ہر مذہب کا نمائندہ اپنی کتاب سے ایک رکوع سنا دے، ایک پیراگراف سنا دے۔ سب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو مذہبی کی گفتگو ہے، اور ہر آدمی اپنے مذہب کی کتاب سے پیراگراف سنا دیا کرے، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ سب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا، اور طے ہو گیا کہ آئندہ مجلس ہوگی، اور اس کے اندر یہودی تورات کا ایک حصہ سنائے گا، اور عیسائی انجیل کا ایک صفحہ سنائے گا، اور مسلمان قرآن کریم کا ایک رکوع سنائے گا، اور مذہب کے لوگ اپنی اپنی کتاب سے ایک حصہ سنائے گا۔ مجلس برخاست ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ دن آیا جس کے اندر سب کو جمع ہونا تھا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی گزشتہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب کا نمائندہ اپنی کتاب سے ایک رکوع سنائے گا، ایک پیراگراف سنائے گا، لہذا شروع کرو۔ اب سب سے پہلے کون پڑھے گا، کون سنائے گا؟ تو جو ذمہ دار تھا مجلس کا، اس نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے یہودی پڑھے، اس لیے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، عیسائیوں سے پرانا، اسلام سے پرانا، موسیٰ علیہ السلام کا، تو کہا کہ سب سے پرانا مذہب تمہارا ہے، اب تم پڑھو۔ چنانچہ ایک یہودی جو عالم وہاں آیا تھا، اس نے اپنی تورات کھول کر اس کے اندر سے کچھ پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ پڑھنے لگا انگلش زبان میں، یعنی ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا، تورات نہیں پڑھ رہا تھا، تورات کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا۔
تو جب وہ انگریزی زبان میں پڑھنے لگا سب خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ جو بات گزشتہ بار طے ہوئی تھی یہاں تو اس کے خلاف ہو رہا ہے. طے تو یہ ہوا تھا کہ اپنی کتاب سنائیں گے، لیکن یہاں یہ صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اپنی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹرانسلیشن الگ چیز ہوئے اور اصل کتاب الگ چیز ہے. یہاں تو طے ہوا تھا یہودی تورات پڑھ کے سنائیں گے، اور تورات جس زبان میں نازل ہوئی اس زبان میں پڑھیے، وہ تو انگلش میں نازل نہیں ہوئی تھی. تو خاموش ہو گیا اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اسے کہ بات تو بڑی معقول تھی. جب معقول بات آئی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اور پھر اس کے بعد یہودی نے بھی کہا اور دیگر جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ توریت والے اپنی اصلی جو کتاب ہے اس میں سے سنائیں، انجیل والے اپنی اصلی کتاب میں سے سنائیں اور اسی زبان میں سنائیں جس زبان میں وہ نازل ہوئی ہے. یہ تو صرف اسلام کا ایک امتیاز ہے، اسلام کا ایک تشخص ہے کہ ان کا قرآن جس زبان میں نازل ہوا آج تک وہ اسی زبان کے اندر ہے، باقی کسی کے پاس بھی اپنی اصلی زبان موجود نہیں. حضرت مولانا نے کہا جب بات یہ ہے تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام محفوظ ہے، باقی اور مذاہب محفوظ نہیں ہیں. اسی کے اوپر پوری کے پوری مجلس برخاست ہو گئی. بھائیوں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک شوشے کو محفوظ کر دیا، اور تمام کی تمام آیات بلکہ اس کے معانی اور اس کی شکلیں یہ سب کی سب چیزوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا. محفوظ کیوں کیا گیا؟ اب یہ سوال ہے. توریت آئی ختم ہو گئی، انجیل آئی ختم ہو گئی، دیگر صحیفے آئے ختم ہو گئے، تو کیا بات ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ اس کے بعد آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے اور کوئی اور کتاب بھی آنے والی نہیں ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اسی کے اندر بہترین پیغام رکھ دیا گیا ہے. اس کے اندر تمام کے تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں، تمام کے تمام کلیات بیان کر دیے گئے ہیں، اور قیامت تک پیش آنے والے تمام احوال کا اس کے اندر جواب آپ کو مل سکتا ہے. ایسی عجیب و غریب حیرت انگیز کتاب اللہ نے نازل فرمائی کہ ساری دنیا مل کر ایک صورت نہیں بنا سکتی اس کے جیسی، اور سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے شیاطین اور سارے کے سارے انسان مل جائیں تو اس کا ایک حصہ کوئی نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ نے اس کو ایک معجزانہ شان عطا کی. اس کے اندر اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہے یہ کتاب. یہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں کہ دوسرے لکھ سکے اور دوسرے اس طرح کی چیز بنا دے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ شان رکھی ہے کہ اس کے جیسی کتاب دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا. چیلنج کیا گیا، بار بار قرآن کی جانب سے چیلنج کیا گیا کہ اگر کسی کو دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، تو چیلنج ہے اس کو کہ قرآن کریم کے جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کر دے. پہلے تو اللہ نے کہا بِعَشْرِ سور، 10 صورتیں بنا کر پیش کرو، اور پھر اس کے بعد میں کہا 10 صورتیں تو کیا بناؤ گے، کیا تمہاری صورت ہے؟ تم کو چیلنج دیتے ہیں ایک صورت بنا کر پیش کرو. لیکن ساری دنیا عاجز آ گئی، وہ عرب عاجز آ گئے جن کو دعویٰ تھا اپنی فصاحت کا، جن کو دعویٰ تھا اپنی بلاغت کا، جن کو دعویٰ تھا اپنے جو ہے اس سلسلے میں بہت ہی جو ہے ایک نمایاں حیثیت حاصل ہونے کا، وہ سب کے سب عاجز آ گئے. حالانکہ ان میں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، بہت بڑے بڑے فصیح تھے، بہت بڑے بڑے بلیغ تھے، لیکن ساری دنیا عاجز آ گئی اور سب نے مان لیا کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں لکھا جا سکتا. یہ ہے قرآن کریم. تو اس کے اندر تحریف ہونے کا تو کوئی مطلب نہیں. نہ ابو بکر صدیق اس کو بدل سکتے
सकते थे, ना हजरत उमर इसको बदल सकते थे, ना उस्मान गनी इसको बदल सकते थे। ये तो बदलेंगे नहीं वो, ये अलग बात, लेकिन अगर बदलना चाहते भी तो ना बदल सकते, इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब अल्लाह ने इसको मौजिज़ाना शान देकर ऐसा बना दिया कि ना कोई ऐसी किताब बनाई जा सकती है, न कोई ऐसी चीज उसके अंदर ठोसी जा सकती है, और इस तरीके पर अल्लाह ने उसकी हिफाजत का इंतजाम किया। इसको मौजिज़ाना अंदाज अता करना ये खुद भी इस बात के लिए है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ न की जा सके। गड़बड़ की जाएगी फौरन पकड़ लिया जाएगा। ये कुरान की बलागत के खिलाफ है, ये कुरान की फसाहत के खिलाफ है, ये कुरान के अंदाज के खिलाफ है। इसके अंदर बड़ी रिकाकत है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फसाहत से जो है गिरा हुआ कलाम है। ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता, ये उसी वक्त में कह दिया जाता। इसलिए अल्लाह ने इसको ऐसी मौजिज़ाना शान अता कर दी। मुझे एक वाकया याद आ गया बीच में। अल्लामा तंतावी मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, और अभी करीब जमाने में 50-60 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनकी एक किताब है तफसीर पर, और भी बहुत सी किताबें हैं। तफसीर पर उन्होंने लिखा है जवाहिरुल कुरान के नाम से, 30 जिल्दों में अजीमुश्शान तफसीर। उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया है। वाकया यह है कि वो किसी जरूरत से एक बार फ्रांस तशरीफ ले गए। फ्रांस में उनके कुछ ताल्लुकात थे और इल्मी ताल्लुकात थे, और जिन लोगों से उनके ताल्लुकात थे वो सब के सब गैर मुस्लिम थे और मुस्तशरिक थे। मुस्तशरिकीन उनको कहा जाता है जो उलूम मशरिकिया यानी कुरान और हदीस और फिक़्ह और इस्लामी तारीख, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और इसका शौक करते हैं, लेकिन किसी अच्छी नीयत से नहीं बल्कि बुरी नीयत के साथ कि कुरान को बदनाम करें, हदीस को बदनाम करें, सीरत रसूल को दागदार करें। इसके लिए वो कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं और उलूम व फ़ुनून भी पढ़ते हैं। ऐसे कुछ लोगों से रवाबित थे। अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे पार्टी दी, यानी दावत दी, और उसके अंदर कुछ इल्मी मौज़ूआत के ऊपर कलाम करना तय हुआ। कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त वहां मौजूद थे जो सब के सब अरबी जुबान पर बहुत अच्छी कुदरत रखने वाले थे, मामूली नहीं। अरबी जुबान बोलते भी थे, अरबी जुबान लिखते भी थे, अरबी जुबान पढ़ते भी थे। अरबी जुबान के ऊपर इन लोगों की तसनीफात और तालीफात मौजूद थी। ऐसे माहिरीन थे वो सब। कहते हैं कि पार्टी में हाजिर हुआ और ये सब मौजूद थे और मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती रही, और उसी में एक मसला इन लोगों ने ये छेड़ा कि कुरान करीम के जैसा कलाम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। वो लोग कहने लगे कि मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान के जैसी किताब नहीं लिखी जा सकती, कुरान के जैसा कलाम कोई नहीं बना सकता। ये बड़ा फरसूदा ख्याल है। अल्लामा आपकी क्या राय है? अल्लामा तंतावी ने कहा मैं भी मुसलमान हूं, मेरी भी यही राय, मैं भी यही अकीदा रखता हूं, यकीन रखता हूं कि कुरान के जैसा कलाम कोई नहीं बना सकता। उनको हैरत हुई, वो कहने लगे कुरान तो नाजिल हुआ है 1400 साल पहले, और आज हर इल्म को तरक्की, जुबानों को तरक्की, अरबी जुबान को भी काफी तरक्की हो गई होगी। 1400 साल में जुबानें भी कहां से कहां पहुंच जाती हैं। उन लोगों को यकीन नहीं आया और कहने लगे कि हमें तो यकीन नहीं आता और हम तो इसको फरसूदा अकीदा समझते। अल्लामा तंतावी कहने लगे इसका अभी हल हो सकता है और अभी इसका तजर्बा करके देखा जा सकता है। वो ये कि मैं एक जुमला आप लोगों को देता हूं, उस जुमले की आप अरबी बना दीजिए। आप लोग माशाअल्लाह बड़े माहिरीन हैं और अरबी जुबान पर कादिरीन हैं, बहुत कुव्वत के साथ आप लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं।
جب آپ کو لوگوں کو عربی زبان اچھی طرح آتی ہے، میں ایک جملہ دیتا ہوں، شاید انہوں نے فرانسیسی زبان میں کہا ہوگا یا انگلش زبان میں ان کو کہا ہوگا، اور کہا کہ یہ جملہ میں دیتا ہوں، اس جملے کی آپ لوگ عربی بنا دیجئے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن نے اس بات کو کس طرح پیش کیا ہے، پھر آپ اپنی بنائی ہوئی عبارتوں کو اور پھر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے کہا علامہ آپ دیجئے جملہ۔ علامہ طنطاوی نے کہا میں جملہ دیتا ہوں، وہ جملہ ہے جہنم بڑی ہے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، جہنم بڑی ہے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیجئے۔ اب وہ لوگ کاپیاں اٹھا کر لکھنے لگے، اور سب ماشاءاللہ عربی جاننے والے تھے، لکھنے والے تھے، پڑھنے والے تھے۔ یہ جملہ تو ایسا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جہاں عربی اول دوم پڑھائی جاتی ہے، ایسے بچوں کو بھی اگر دیا جائے تو ماشاءاللہ وہ بھی ایسے جملے بنا کر پیش کر سکتا ہے جو اس مضمون کو ادا کرنے والے ہو۔ جہنم بڑی ہے، انہوں نے بھی اٹھائے اور 2-4-5 منٹ کے اندر جملے بنائے۔ ایک آدمی نے جملہ بنایا النار وسیعہ، النار وسیعہ، نار کے معنی جہنم، وسیع کے معنی بڑی، النار وسیعہ۔ دوسرے نے جملہ بنایا النار فصیحہ، سین کے ساتھ فصیح کے بھی معنی وسیع کے آتے ہیں۔ اور ایک نے کہا جہنم وسیعہ، اور ایک نے کہا جہنم فصیحہ۔ 4-5 اس طرح کے جملے بنائے، اور یہی جملے بن بھی سکتے ہیں، اور کیا بنائیں گے۔ یہاں بھی ماشاءاللہ علماء کافی مقدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بنائیں گے تو اسی طرح کے کچھ جملے بنائیں گے، النار وسیعہ، النار فصیحہ، جہنم وسیعہ، جہنم فصیحہ۔ جملے بنا دیے اور کہنے لگے علامہ یہ ہے، آپ قرآن کیسا بتاتا ہے اس کو ذرا بتائیے۔ علامہ طنطاوی نے کہا دیکھو جلدی نہ کرو، میں اور وقت آپ کو دے دوں گا، کل پھر مجھے نہ کہنا ہمیں وقت نہ ملا تھا، میں آپ لوگوں کو وقت دینے تیار ہوں، جتنا چاہے وقت لے لو، 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، یا 1 مہینے کا، 2 مہینوں کا، یا سال کا، 2 سال کا، جتنا چاہے وقت لے لو، اور کوشش کرو کہ اس سے بہتر آپ جملہ بنا سکتے ہیں تو بناؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تجربہ، ہمارا علم جو کچھ ہے وہ ہم نے آزما لیا ہے، اور اسی طرح کے جملے بن سکتے ہیں، یہ ہم نے بنا دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن کریم نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے تاکہ ہم ٹیلی کر کے دیکھ لیں۔ علامہ طنطاوی نے پھر ایک بار کہا، پھر مجھے نہ کہنا کہ وقت نہیں ملا تھا، ہم بھی بنا دیتے ملتا تو۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ بتائیے۔ علامہ طنطاوی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور کیا آیت پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نقول لجہنم، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ یہ آیت پڑھی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کہتے ہیں جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟ جس دن ہم جہنم سے تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے بعد، تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول هل من مزید، وہ کہیں گے نہیں میرے اندر اور گنجائش ہے۔ بتاؤ بھائی، یہی بات تو قرآن بھی کہہ رہا ہے جہنم بڑی ہے، لیکن جہنم بڑی ہے بولنے کا ایک سوکھا سا انداز، پھیکا سا انداز، النار وسیعہ، جہنم وسیعہ، النار فصیحہ، النار وسیعہ، اور ایک قرآن کریم کا بلیغ انداز جس میں کہا جا رہا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اس کی چاشنی تو آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اگرچہ بہت سے ہوں گے جن کو عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ عربی زبان کو سمجھتے بھی نہ ہوں گے، لیکن قرآن کی بلاغت اور اس کی چاشنی اور اس کی حلاوت اور اس کی شوکت، اس کی سہولت، اس کی عظمت، اس کی جلالت، یہ کچھ ہم لوگوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کرو جو اس کی فصاحت و بلاغت کو پوری طرح سمجھتے ہو وہ اس کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ بھائیو، جب علامہ نے یہ جملے کہے، وہ لکھتے ہیں یہ جملے میں پڑھ رہا تھا قرآن کریم کے، اور وہ جوش میں آ کے اپنے رانوں پہ یوں مار رہے تھے۔
کہہ رہے تھے واہ واہ کیا کلام ہے، واقعی اس کا کوئی بدل نہیں، واقعی اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ واقعہ علامہ طنطاوی نے لکھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، اس کی زبان عجیب و غریب، اس کا اسلوب عجیب و غریب، اس کے الفاظ عجیب و غریب، اور اس کی جو ہے اس کے مضامین اور اس کے علوم یہ بھی عجیب و غریب، ہر طرح سے یہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اس کے اندر کوئی لفظ داخل نہیں کر سکتا، کوئی آیت داخل نہیں کر سکتا۔ وسیم رضوی اگر کہہ رہا ہو کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ابو بکر نے داخل کر دی، عمر نے داخل کر دی، عثمان غنی نے داخل کر دی، یہ ایسا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ پر خود اس کا دل ملامت کرتا ہوگا کہ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں۔ بہرحال یہ ہے قرآن کریم، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ جب یہ محفوظ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طور طریقے جاری فرما دیے۔ مدارس اسلامیہ کا قیام یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں مدارس میں، یہ اسی کی کڑی ہے۔ علماء کرام تیار ہوتے ہیں، یہ اسی کی کڑی ہے۔ قرآن کریم کے قاری تیار ہوتے ہیں، وہ اسی کی کڑی ہے۔ مفسرین تیار ہوتے ہیں، محدثین تیار ہوتے ہیں، اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب اسی اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے حفاظت کا ایسا سامان پیدا کر دیا ہے۔ حدیث بھی محفوظ اس لیے ہے کہ حدیث سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے، اور جب قرآن محفوظ ہے تو حدیث بھی محفوظ ہے، اور جب حدیث محفوظ ہے حدیث کے قرآن سے متعلق علوم بھی محفوظ ہے، اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ مدارس کا قیام بھی اسی کی ایک کڑی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے نظام کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ لہذا ہمیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ان مدارس کو، ان علماء کرام کو، ان حفاظ کرام کو، مفسرین و محدثین کو، اور مفتیان کرام اور فقہاء اعظام کو، جو اس کے ایک حصے دار بن کر قرآن کریم اور قرآن اور کے ساتھ حدیث پاک اور اس سے متعلقہ علوم و فنون کو دنیا میں باقی رکھنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگرچہ بسا اوقات ان کے پاس میں ایسا مال نہیں ہوتا، ان کے پاس میں ایسی سہولتیں نہیں ہوتی، ان کے پاس میں ایسے ذرائع اور وسائل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات اس سلسلے میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں، بغیر کسی سب اسباب کے، بغیر وسائل کے، بغیر ذرائع کے کام شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں مدرسہ قائم ہوا 8 سال پہلے اور چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر کئی حفاظ تیار ہوئے، اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور دیگر علوم و فنون کی جو ہے اس کے اندر تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جاری اس کو رہنا ہے، اور تمام کی تمام امت کو اور تمام کے تمام انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے قیامت تک کے لیے کہ اس کو پڑھتے رہو اور اس سے استفادہ کرتے رہو، اپنی روحوں کو غذا دیتے رہو۔ اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے اور تمہاری روح کے لیے غذا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے علوم کو حاصل کرنا، اس کے اندر بھی تمہارے روحوں کے لیے غذا موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے اندر اعمال بتائے گئے، نماز اور ذکر اور روزہ اور تلاوت اور اسی طرح قربانی اور دیگر اعمال، یہ سب کے سب جب انسان ان کو لیتا ہے اور کرتا ہے تو اس کی روح کو تقویت ملتی ہے اور اس کی روح کو جلا ملتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظام دنیا کے اندر قائم فرمایا گیا۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ مدارس کی کیا ضرورت، انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کیا ضرورت۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت یہ ہے کہ ہم تلاوت کر لیں اور آخرت میں ثواب مل جائے۔ بے شک قرآن پڑھیں گے آخرت میں ثواب ملے گا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے دنیا میں جینے کا سامان بھی ہے، ہمارے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول بھی ہیں، ہمارے لیے دنیا میں بیپار کرنے کے طریقے بھی اس میں بتائے گئے، شادی بیاہ کے طریقے بتائے گئے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا یہ بھی بتایا گیا ہے،
نماز کیسا پڑھنا یہ بھی بتایا گیا ہے، عبادات بھی اس کے اندر بتائے گئے ہیں، معاشرت کے اصول بھی اس کے اندر تعلیم فرمائے گئے ہیں، اخلاق کا اس کے اندر درس دیا گیا ہے، اور معاملات کی تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ ایک مکمل لائحہ عمل ہے، دستور العمل ہے، دستور الحیات ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اس کو پڑھ کر دنیا میں اس کے مطابق تم کو جینا ہے، دنیا میں اس کے مطابق تم کو رہن سہن اختیار کرنا ہے، تعلیم اسی کے مطابق، تربیت اسی کے مطابق، اور گھریلو معاشرت اسی کے مطابق، لین دین کے معاملات اسی کے مطابق، تجارت اور ملازمت اسی کے مطابق، شادی بیاہ اسی کے مطابق، اسی طرح خلا و طلاق اسی کے مطابق، اور دیگر جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیاسی نظام چلانا ہو وہ اللہ کی کتاب کے مطابق، اس طرح تم کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ زندگی کے لیے اصول و ضوابط کا ایک خزینہ ہے، یہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اصول ہیں، کلیات ہیں، اس کے اندر احکامات ہیں، اس کے اندر فرامین ہے، اس کے اندر تعلیمات ہیں، اس کے اندر تلقینات ہیں۔ اس کو دیکھ دیکھ کر، اس کو سمجھ کر ہم کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج بیشتر مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات رخصت ہو چکی ہے اور نکل چکی ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہم کو دنیا میں زندگی کرنا ہے۔ وہ جیتے ہیں تو غیروں کے قانون کے مطابق، کوئی جیتا ہے تو یہودیوں کے قانون کے مطابق، کوئی جیتا ہے عیسائیوں کے طریقے کے مطابق، کوئی جیتا ہے ہندوانہ طریقوں کے مطابق۔ ہمارے ہاں رسم و رواج مختلف قسم کے ادھر سے ادھر سے آگے ہیں، ہماری تجارتیں، ہماری ملازمتیں، اس کے اندر غیروں کے طریقوں کو ہم نے جاری کر لیا اور اس کو قبول کر لیا، یا کم سے کم اس کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کرنا شروع کر ڈالا۔ حالانکہ ہمارے پاس تو تجارت کے بھی اصول ہیں، ہمارے پاس تو ملازمت کے بھی اصول ہیں، ہمارے پاس شادی بیاہ کے بھی اصول ہیں، ہمارے پاس معاشرت کے بھی طریقے ہیں، اسی طرح ماں باپ سے متعلق، بیوی بچوں سے متعلق، گھر کے اور افراد اور رشتہ دار اور خاندان سے متعلق تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ کیسے کمائیں، کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کیا کیا خرچ کریں، سب کچھ اس کے اندر لکھا گیا، ہم کو بتایا گیا۔ لیکن ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک احکام کا اور فرامین کا ذخیرہ ہے جس کے مطابق ہمیں دنیا کے اندر زندگی کرنا ہے۔ بہت سے بہت یہ ہوا کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور کبھی تلاوت کر لی اور یہ عقیدہ کہ بھائی آخرت کے اندر ثواب ملے گا، آخرت میں ثواب ضرور ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کے مطابق جینا بھی تو لازم ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ صرف تلاوت کر کے آخرت کا اجر پانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دنیا کے اندر جہالت کا دور تھا، جہالت ہی جہالت پھیلی ہوئی تھی، ان کے پاس کوئی اصول نہیں تھے، ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، زندگی گزارنے کے کوئی ضابطے موجود نہیں تھے، جاہلانہ زندگی تھی، کافرانہ زندگی تھی، مشرکانہ زندگی تھی، بلکہ اور بڑھ کر کہوں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں حیوانوں کی زندگی تھی، درندوں کی زندگی تھی۔ وہ ایسے تھے گویا کہ شیطان بھی ان کے سامنے عاجز آ گیا، ایسی زندگی بالکل انسانی حدود سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرنا، اندازہ کیجئے جہالت کی کتنی بڑی انتہا ہے۔ یہ تو ایک حیوانیت ہے، پھر ظلم، زبردستی، قتل، غارت گیری، عورتوں کو زندہ دفنانا، بچیوں کو زندہ دفنانا، اور بعض جگہ پر مرد بچوں کو بھی زندہ دفنا دینا، اور اس کے ساتھ فحاشی اور اوریانی، وہ بے حیائی اور شراب نوشی اور جوا بازی اور پتہ نہیں کیا 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 خرابیاں تھی۔ اور اللہ نے ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ عجیب و غریب انداز اختیار کیا اور اس کی تعبیر یہاں یوں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہارا حال تو زمانے جاہلیت میں ایسا ہو گیا تھا گویا کہ تم جہنم میں پڑنے والے۔ جہنم کب کہتے ہیں؟ جہاں پر فساد ہو،
جہاں پر برائیاں ہوں، جہاں پر لڑائیاں ہوں، جہاں پر جھگڑے ہی جھگڑے ہوں، جس گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہوں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ گھر کیا، یہ تو جہنم ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو یہاں فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، یا اللہ کی وحی کے نازل ہونے سے پہلے تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم گویا کہ اس دنیا میں رہتے تھے تو گویا جہنم میں رہتے تھے، یہ حال تھا۔ لیکن اللہ نے قرآن کی بدولت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اس علم کی بدولت ان کو بدل ڈالا۔ آج ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کو بھی بدلنے کے لیے اسی قرآن کو استعمال کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ ایک طرف مدارس والے اس کی حفاظت کا کام کریں گے، حافظ تیار کریں گے، علماء تیار کریں گے، مفتیان کرام تیار ہوں گے، اور یہ ان علوم کے امین ہوں گے، ان علوم کے محافظ ہوں گے، ایک شوشے کا فرق آنے نہیں دیں گے، ایک لفظ کا، ایک شوشے کا فرق وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے وہ حفاظت کا سامان جیسا کچھ کرنا چاہیے وہ کرتے آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ جو علماء یہاں سے نکلیں گے وہ آپ کی مساجد میں آئیں گے اور آپ کے دینی حلقوں میں آئیں گے اور مختلف جگہ پر چلیں گے اور پھریں گے، اور جو علوم کے وہاں انہوں نے حاصل کیے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کیوں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لہٰذا آج عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ مدرسے والے مدرسے کا جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کا تعاون کر کے اس کو جہاں تک پہنچانا پہنچائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ خالی پیسے دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میرا کام پورا ہو گیا۔ آپ کا کام پیسے دے کر، عمارت بنا کر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس عمارت سے فائدہ اٹھانا، ان علوم سے فائدہ اٹھانا، خود فائدہ اٹھانا، اپنے گھر والوں کو اس کا فائدہ پہنچانا، اپنے بچوں کو اس کا فائدہ پہنچانا، ہمارے بچے بھی ان کو پڑھیں، ہماری عورتیں بھی ان کو پڑھیں، اور ان کے اندر سلیقہ پیدا ہو، اسلامی سلیقہ پیدا ہو، گھر کیسے بسائے، شادی بیاہ کیسے کریں، تجارت اور ملازمت کیسے کریں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور پوچھتے تھے بازار والوں میں بازار میں بیٹھ کر بیپار کرنے والے سے کہ بھائی تم نے فقہ حاصل کی ہے کہ نہیں، تم نے مسائل کو جان لیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں پڑھا ہے، حضرت کہتے دکان بند کرو اور پہلے جاؤ اور کسی عالم کے پاس میں رہ کر مسائل سیکھو، حلال کیا، حرام کیا، اچھا کیا، برا کیا، تجارت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد میں آ کے بیپار کرنے کے لیے بیٹھو۔ آج اس کی ضرورت ہے، ہر آدمی بیپاری ہو وہ سمجھے میں قرآن کا محتاج ہوں، اور کوئی سیاستدان ہے وہ سمجھے میں قرآن کا محتاج ہوں، اور کوئی تعلیم یافتہ ہے وہ سمجھے کہ مجھے بھی قرآن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو ضرورت ہے، انجینئر کو ضرورت ہے، بیرسٹر کو ضرورت ہے، تمام علوم فنون پڑھنے والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، نہیں پڑھنے والوں کو بھی ضرورت ہے۔ سب کے سب اس کو حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزارے، تب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ آج جو مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پر ہم کو پست سمجھا جا رہا ہے، ہماری کوئی حیثیت، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے نے قرآن کو اپنے لیے لائحہ عمل قرار نہیں دیا اور اپنے لیے دستور حیات نہیں بنایا، بلکہ وہ غیروں کے طریقے پر راضی ہیں، غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے فیصلہ کر لے اگر لوگ کہ ہم قرآن ہی کو اپنے لیے دستور حیات بناتے ہیں، ہر موقع پر، شادی میں بھی، موتا میں بھی، بیپار و تجارت میں بھی، اور شادی بیاہ میں بھی، اور گھر کے مسائل میں بھی، اور باہر کے مسائل میں بھی، سیاست کے اندر بھی، تعلیم کے میدان میں بھی، ہر جگہ پر ہم قرآن کو اپنا رہبر بناتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کریں گے تو بھائیو بزرگوں حالت کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مدارس والے جو ایسے جلسے بلاتے ہیں، یہ اسی لیے بلاتے ہیں کہ آپ
ان کا تعاون کریں اور پھر ان سے تعاون لیں، ان سے علم سیکھیں، ان سے قرآن سیکھیں، ان سے حدیثیں سیکھیں، ان سے مسائل سیکھیں، ان سے دور نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ان کا ایک حصہ ہیں، وہ ہمارا حصہ ہے۔ اس طور پر اگر یہاں کام ہوگا، بہت ہی اچھا کام ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آنے کے بعد، یہاں کے منظر کو دیکھ کر، یہاں علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھ کر۔ ماشاءاللہ اس جلسے میں مختلف علاقوں کے بہت ہی معتبر مستند علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ مولانا محمد سلیم صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا عارف صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے اور دیگر علماء تشریف لائے ہیں، اور قریب کے علاقے سے مولانا بشیر الحق صاحب تشریف لائے ہیں جو اس مدرسے کے سرپرست ہیں۔ یہ سب حضرات آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانے آئے ہیں کہ بھائی آپ علماء کو نظر انداز نہ کریں، مدارس کو نظر انداز نہ کریں، قرآن کو، قرآن کے علوم کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہیں۔ میں اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں اہل مدرسہ کو، اس کے محتمم کو، ذمہ داران کو اور اس کے اساتذہ کو کہ ان حضرات نے بہت ہی اچھا اور مستحسن اقدام کیا اور ایک بڑی جگہ خرید کر یہاں پر مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے اور پورے علاقے کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرکز بنائے۔ یہاں سے حفاظ پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، قراء پیدا ہوں، مفتیان پیدا ہوں، محدثین و مفسرین پیدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پروان چڑھائیں گے اور قیمتی اشخاص اور قیمتی ہستیاں یہاں سے جنم لیں گی اور پھر دور دور تک ان کے فیوز و برکات پھیلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور دعا کرتے ہوئے آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر طرح مدرسے کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور جس علاقے میں مدرسہ قائم ہو وہاں کے لوگوں کو اول وہلے میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کسی اور سے تعاون لینے کے بجائے ہم خود اس ادارے کو قائم کریں گے، اس ادارے کو چلائیں گے، اس کی تمام ضروریات کی کفالت کریں گے۔ اول وہلے میں یہی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بھی ضرورتیں ہوں تو باہر سے تعاون لینا بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے، سب جگہ لیا جاتا ہے، لیکن اپنی جگہ کے لوگ سب سے زیادہ اس میں آگے بڑھیں۔ یہاں کا ماحول بتا رہا ہے، اور جیسے کہ اور حضرات نے بھی یہ بات فرمائی کہ یہاں کے لوگ اس ادارے کو اور دینی خدمات کو اپنا کام سمجھ کر حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اہل مدرسہ اور آپ سب مل کر اس ادارے کو پروان چڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔